بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج حکومت پنجاب کی طرف سے ایک سرکاری اسکیم جو جاری کی گئی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری اہم ضروریات اور بہت ساری اہم جو شرطیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ سرکاری اسکیم خاص کر کن لوگوں کے لیے ہے۔ الیکٹرک بائک کی ایک اسکیم حکومت پنجاب نے جاری کی ہے اور یہ الیکٹرک بائک امام مسجد صاحبان کہتے ہیں کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور سرکاری ملازمین کہتے ہیں ہم بھی شامل ہیں، اور بعض طلباء جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اس سکیم کے اندر شامل ہیں۔ اس سکیم کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں اور حکومت پنجاب کن شرائط پر ان لوگوں کو شامل کر رہی ہے، آج اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، بہت سارے امام مسجد صاحبان بار بار میسج اور کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ الیکٹرک بائک امام مسجد صاحبان کو بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کیسے ملے گی اور یہ درخواست کہاں دینی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ الیکٹرک بائک سکیم جو ہے یہ امام مسجد صاحبان کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تک امام مسجد صاحبان کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی پورٹل جاری کیا گیا ہے جس میں امام مسجد صاحبان شامل ہوں۔ لیکن سرکاری ملازمین کو ضرور اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو شرائط بھی میں بتا دیتا ہوں، کن شرائط پر کون کون سے سرکاری ملازمین جو ہیں کس گریڈ سے کس گریڈ تک اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی شرائط کیا ہے، اور جو ہے کن لوگوں کے اوپر پابندی ہے جو اس سکیم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ان کی شرائط یہ ہے کہ گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے ملازمین اس کے اہل ہوں گے۔ اس سے جو ہیں اوپر والے لوگ جو گریڈ 17 یا 18 کے وہ اس سکیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ادا کر کے بائک حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط جو ہے بلا سود حکومت مارک اپ ادا کرے گی۔ حکومت خود مارک اپ ادا کرے گی، کسی کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہانہ اقساط تنخواہ سے خود کٹوتی ہوگی، تنخواہ سے کٹوتی خود حکومت کر لے گی، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ضروری شرائط ہیں، فعال سرکاری ملازمت کا ثبوت دینا ہوگا۔ نمبر 2، سروس سرٹیفکیٹ اور ڈپارٹمنٹ NOC جو ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا۔ پنجاب کا ڈومیسل اور شناخت کارڈ ہونا یہ ضروری ہے۔ پنجاب سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس سکیم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ڈرائیونگ لائسنس بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ گارنٹی کے طور پر بھی آپ کو کچھ سرکاری ملازم گارنٹر بھی دینا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس سکیم میں شامل نہیں کیا گیا، ان کے اوپر پابندی ہے۔ ان میں سب سے جو پہلا شخص ہے جس کے اوپر پابندی ہے وہ ہے بینک ڈیفالٹر۔ بینک ڈیفالٹر جو ہے وہ اس میں درخواست دینے کا اہل بالکل نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ ہی وہ اہل ہو سکتا ہے۔ طلباء جو ہیں ان کے بارے میں طلباء اور اساتذہ کے لیے پورٹل فعال ہیں۔ ملازمین کے لیے اسکیم کی توسیع بھی کی جا رہی ہے۔ حتمی شرائط بائک کی قیمتیں اور تاریخ کا اعلان سرکاری نوٹیفیکیشن کے بعد کیا جائے گا۔ ابھی تک امام مسجد اس کے اندر شامل نہیں ہے، اگر ان کو بھی شامل کیا گیا تو پھر حکومت ایک اور جو ہے وہ سرکاری اعلان یا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی جس کے تحت امام مسجد بھی اس سکیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی الیکٹرک بائک کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے یا کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔